تو انسان کسی کے عذاب کو دیکھ کے انسان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو. جب کسی علاقے میں آگ لگتی ہے، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، تو ہم اس آگ پہ ہرگز خوش نہیں ہیں. اللہ اس آگ کو جلدی بجھا دے. بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے، اور اس سے عبرت حاصل کرو. ایک آگ انسان لگاتا ہے اور کچھ آگے اللہ بھی لگا لیتا ہے. ہم تو حیران ہو رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں آگ لگ کیسے گئی. اتنا ان کا آگ بجھانے کے جو ان کے جو سروسز ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مفتی صاحب، لاس اینجلس میں آگ بے قابو ہو گئی ہے. کچھ مسلمانوں کو اس پر خوشی ہو رہی ہے اور کچھ انسانی جانوں کے ضیاع پر بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں. اس قدرتی آفت عذاب یا آزمائش سے کچھ بڑے ظالم لوگوں کے گھر بھی جلے ہیں. اس پر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ دیکھو، کہیں بھی کوئی عذاب آئے یا آگ باگ لگے یا کوئی بھی مصیبت ہو، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا عمل ہمارے سامنے ہے. وہ گناہوں میں مبتلا تھی. جب ان پر عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے تو فرشتوں نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو آ کے خبر دی، ارسلنا الی قوم لوط، ہم قوم لوط کے پاس آئے ہیں اور ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ خوشی نہیں منائی تھی. قرآن کہتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑنے لگے. یعنی اللہ سے تو کون جھگڑ سکتا ہے. مطلب یہ کہ اتنی لجاجت آہوزاری کی کہ عذاب نہ آئے، کہ گویا کہ لڑ رہے ہیں. یہ مبالغہ ہے. اور اللہ نے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل تھے، بردبار تھے. تو انسان کسی کے عذاب کو دیکھ کے انسان پہ یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ خوش ہو. ہمیں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نے جو کافروں کو بھی عذاب دینا ہے آخر میں ہی رکھے، دنیا میں اللہ کسی کو عذاب نہ دے. تو اس پہ خوشی نہیں بنتی جو آگ لگی ہے. یہ جب مان لیا جائے کہ وہ سارے ظالم ہی ہیں. ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. جب کسی علاقے میں آگ لگتی ہے، کچھ برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ عبرت کی بات ضرور ہے. غزہ میں جب آگ لگی ہے، جو روزانہ آگ لگ رہی ہے، روزانہ بم برسائے جا رہے ہیں جس میں معصوم بچے جل رہے ہیں، اس آگ پہ کوئی نہیں روتا. یہاں جب آگ لگی ہے تو پورے میڈیا نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے، کوریج. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آگ کو آپ کوریج نہ دیں، اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں. یہ جیسے انسان ہے تو غزہ میں رہنے والے بچے، عورتیں، وہ بھی تو انسان ہیں. ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینا، بلکہ اور اسرائیل کو اپریشیٹ کرنا، پروموٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، تو پھر انتقام کی اللہ کی آگ بھی جوش میں آتی ہے. اور اللہ بتاتا ہے کہ تم جو کر سکتے ہو تم کرو، میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف تدبیریں کرتے ہیں تو میں بھی تدبیر کرنے والا ہوں، اور میری تدبیر ان سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. تو ہم اس آگ پہ ہرگز خوش نہیں ہیں. اللہ اس آگ کو جلدی بجھا دے. بہت سے بے گناہ لوگ بھی ہوں گے اور بہت سے ظالم بھی ہوں گے. جیسے انہوں نے کہا کچھ ظالم صحافی جو ہے وہ اسرائیل کے اس عمل کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے. تو ان صحافیوں کے گھر بھی جلے ہیں. نہ چلتے اچھا تھا، ویسے ہی اللہ ان کو ہدایت دے دیتا. لیکن یہ عبرت کی بات بہرحال ہے کہ اللہ جو عرش پر ہے وہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں. تو اس لیے دنیا کو دونوں آگوں کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، دونوں آگوں کو بجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے اس کو بھی بجھانے کی کوشش کریں، لیکن میرے بھائی جو غزہ میں آگ لگی ہوئی ہے نا اس کو بھی بجھانے کی کوشش کرو. اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ ایک آگ اللہ انسان لگاتا ہے اور کچھ آگے اللہ بھی لگا لیتا ہے. ہم تو حیران ہو رہے ہیں امریکہ جیسے ملک میں آگ لگ کیسے گئی. یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، ان ملکوں میں گیا ہوں. آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اتنی تدبیریں اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ہر بلڈنگ میں فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، آٹومیٹیکلی آگ لگے گی تو یہ خود بخود یہ آن ہو جائیں گے. اور سڑکوں کے کنارے سڑکوں میں جو ہے نا ایسی جال بچھایا ہوا ہوتا ہے گیسز کا کہ جیسے ہی یا پانی کی لائنیں الگ سے ہوتی ہیں کہ آگ لگی تو یہ خود بخود کھل جائیں گی. اتنا ان کا آگ بجھانے کے جو ان کے جو سروسز ہیں وہ اتنی ایکٹیو ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے باوجود لگ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے بھائی اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا. حادثات بہرحال ہوتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جو اللہ ہے نا عرش پر وہ غافل نہیں ہے. تو اتنی بات ضرور ہے کہ ان بڑی طاقتوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ غزہ پہ جس طرح سے خاموش ہو. ٹھیک ہے کچھ لوگ احتجاج، وہاں بھی امریکہ میں بھی عوام احتجاج کرتی ہے. یہ سارے امریکہ ایک جیسے نہیں ہیں. بہت سے لوگ غزہ کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. یو کے میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، کینیڈا میں بھی، ہر جگہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن وہ اتنی پاورفل آوازیں نہیں ہیں کہ اسرائیل باز آ جائے اس ظلم سے جو وہ غزہ میں کر رہا ہے. تو اس لیے یہ عبرت کا سامان ہے. تو عبرت والوں کو اس سے، اور پھر جو آگ میں جلتے ہیں تو ان کو احساس بھی ہوگا کہ آگ ہوتی کیا چیز ہے. جب تک انسان اس مصیبت میں خود نہیں مبتلا ہوتا نا دوسرے کے غم کا احساس نہیں ہوتا. جو اللہ نے ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بھوکا رہ کے غریبوں کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. جن کو کھانا نہیں ملتا ان بیچاروں کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اللہ تعالیٰ اس آگ کو جلدی بجھائے اور اس عذاب کو جلدی ٹالے، ختم کرے. اور لوگ جتنے جو زخمی ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا دے. لیکن اللہ اس سے ان ظالموں کو سیکھنے کا موقع بھی دے، عبرت کا موقع دے کہ جنہوں نے غزہ میں آگ لگائی ہوئی ہے یا آگ لگائی تو نہیں ہے لیکن اس آگ کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ظالموں کو کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یا اس آگ لگانے میں ان کے شریک بن رہے ہیں.
دیکھو ظالموں کے لیے بددعا کی جائے تو وہاں سارے ظالم نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے. اسپیسیفک ظالم کے لیے بددعا کرنا تو جائز ہے, وہ بھی شدید حالات میں, جب ظلم بہت بڑھ جائے تو اللہ نے اجازت دی ہے, لیکن پھر وہ صرف ظالم کی حد تک محدود رکھی جائے نا. میں گیا ہوں لاس اینجلس, سارے ظالم نہیں ہیں وہاں, بہت سے نیک لوگ بھی رہتے ہیں, بہت سے امریکی بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ غزہ کے حق میں, وہ غزہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہیں, لیکن جب اس طرح کے اجتماعی عذاب آتے ہیں تو سبھی لپیٹ میں آتے ہیں پھر اس کی. آج کل بہت سی امریکیوں کو مسلمان بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. باہر ملکوں میں ایک چیز کا ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں سب سے آسان کام غیر مسلم کو مسلمان بنانا ہے. تو وجہ اس کی ہے کہ وہ خالی کاغذ کی طرح ہیں, ان کی خاندانی روایات تو ختم ہو گئی نا. انڈیا میں کسی جب ہندو مسلمان بنتا ہے نا تو اس کی پرمپرا اور پیچھے پورا خاندان اور وہ دھمکیاں اور قتل. گوروں کے یہاں تو یہ سیٹ اپ ہی نہیں ہے, چچا ماموں والا, صحیح ہے نا. اس کی انڈیویجول لائف ہے, وہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے, اس کو تمیز سے بات سمجھاؤ وہ سمجھ جائے گا, وہ مان جائے گا وہ. لیکن وہاں کوئی تمیز سے یہ کام کر نہیں رہا, کر رہے ہیں لیکن بہت محدود پیمانے پر کام ہو رہا ہے. ورنہ کوئی صحیح طریقے سے کام کرے نا. اچھا بہت سے تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو ہم نے اتنے ہزاروں مسلمان کر دیے, ٹھیک ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ان تنظیموں کو, لیکن وہ جو انہوں نے مسلمان کیے ہوتے ہیں نا, ان کی اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی, وہ خود ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوئے بیٹھے ہیں لوگ. میں ملاوی گیا تو ایک بندہ لانچ میں نہیں, جس کی میں نے ولاگ بھی بنایا, ایک افریقی آیا, کرسچن تھا, وہ کہتا ہے میں ہماری داڑیاں ٹوپیاں دیکھی, کچھ مستورات بھی تھی ہمارے ساتھ, تو وہ ان کا پردہ وردہ بھی, نماز سب دیکھا اس نے, تو ان کی عورتوں کو تو پردہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیز ویسی اٹریکٹ